اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عنوان ہمارا مومنین کی صفات ہیں، مومنین کی خصوصیات ہیں۔ پروردگار عالم سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بے شک مومنین، فقط اور فقط مومنین وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خداوند متعال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خداوند متعال کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل خوف خدا سے لرز اٹھتے ہیں۔ اگلی صفت پروردگار عالم مومنین کی بتاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اگلی صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار پہ پورا توکل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے، جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خداوند متعال کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومنین ہیں۔ یعنی اگر مومن کی پہچان کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مومن پہچاننا چاہتے ہو کہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو پروردگار کہتے ہیں اگر جس میں یہ صفت ہے یہی حقیقی مومن ہے۔ فرمایا لہم درجات، اب یہ مومن تو ہیں، اس مومن بندے کی کیا، اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ پروردگار کہتا ہے اس کے لیے درجات ہیں۔ کس کے پاس درجات ہیں؟ عند ربہم، پروردگار کے پاس ان کے لیے درجات ہیں۔ پھر فرمایا وہ مغفرہ، اور انہی کے لیے مغفرت ہے۔ ارشاد ہوا ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ سامعین، یہاں پہ بات غور طلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مومنین، اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کہلانے میں اور مومن ہونے میں فرق ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، مثال کے طور پہ رسول خدا کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو مسجد کے باہر بیٹھا کرتا تھا، یعنی اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے طعام موجود نہیں ہوا کرتا تھا، مال نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رسول خدا کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی زکوٰۃ ادا کروں، میں چاہتا ہوں میں بھی صدقہ دیا کروں۔ پروردگار کا رسول فرماتا ہے کہ تو جس حال میں ہے وہ حال تیرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن وہ اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں تاجر بننا چاہتا ہوں۔ رسول خدا کہتے ہیں میں تجھ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو جس حال میں ہے وہ حال تیرا بہترین ہے، تو اس حال میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اصرار کیا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے مال دیجئے، میں اس مال سے تجارت کروں گا۔ اب رسول خدا نے 2 درہم اسے عطا کیے۔ اس نے 1 درہم سے کلہاڑی خریدی اور دوسرے درہم سے اس نے ایک بکری خریدی۔ اب اس کا پیشہ یہ تھا کہ جو بکری تھی اس کی دودھ فروخت کیا کرتا تھا اور کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ ایک وقت یہ آیا کہ 1 بکری سے 2 بکری ہوئی۔ اچھا، یہ جو شخص تھا یہ 5 وقت کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ ایک وقت یہ آیا کہ اب تجارت بڑھنے لگی، اتنا بڑا تاجر ہو گیا کہ اب نماز کے لیے اس کو وقت نہیں ملنے لگا۔ جو 5 وقت کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھتا تھا 3 وقت کی نماز میں آنے لگا۔ ایک وقت یہ آیا کہ فقط جمعے آنے لگا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ جمعے بھی آنا اس نے چھوڑ دیا۔ اب مدینے سے باہر اس کا بہت عالیشان قسم کا گھر ہے۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب کو کہا جاؤ اس سے کہو کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، جاؤ اس سے کہو کہ زکوٰۃ دے۔ جب اصحاب رسول اس کے پاس آئے، کہا رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، تم پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔
اب اس نے گستاخی شروع کی. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ یہ محمد مجھ سے زکوٰۃ مانگیں گے، جاؤ کہہ دو کہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب جب رسول خدا کے پاس آئے یہ واقعہ بتایا تو رسول خدا نے امام علی سے کہا یا علی جائیے اس سے کہیے کہ جو میں نے 2 درہم اسے عطا کیے تھے وہ 2 درہم دے دیجیے. یعنی یہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے پاس جو جتنی بھی دولت ہے یہ اسی 2 درہم کا صدقہ ہے. امام علی آئے، کہا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں جو 2 درہم رسول خدا نے تجھے عطا کیے تھے وہ 2 درہم واپس کر دے. اس نے کہا کہ اب میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ 2 درہم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لے لو 2 درہم محمد کو دے دو. نعوذ باللہ. اب علی علیہ السلام آتے ہیں اور اب جب یہ 2 درہم رسول خدا کے ہاتھ کے جو اس کو ملے تھے جب اس کے پاس سے دور ہوئے تو اب اس کی تجارت کم ہونے لگی، جو بکریاں تھیں وہ مرنے لگی، جو فصلیں تھیں وہ تباہ و برباد ہونے لگی، اجڑنے لگی. اب دوبارہ یہ ایک وقت یہ آیا کہ دوبارہ نماز میں رسول خدا کے ساتھ شامل ہوتا تھا. اب ایسا وقت بھی آیا کہ اب یہ دوبارہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھنا شروع کر دیا. اب کوئی کھانا نہیں ہے، اب اگر رسول خدا کوئی صدقہ دے دیں، چونکہ پہلا حال بھی ایسے تھا، صدقہ دے دیا کرتے تھے تو کھا لیا کرتا تھا، لباس کو عطا کر دیتا تھا تو کھا لیا کرتا تھا. اب یہ سالبہ شخص کہتا ہے، اس شخص کا نام سالبہ تھا. اب یہ رسول خدا کے پاس اب پہلے کے عالم میں اور اب کے عالم میں فرق یہ ہے کہ جب پہلے رسول خدا مسجد نبوی میں داخل ہوا کرتے تھے تو پہلے سے سلام کیا کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا سالبہ. لیکن اب جب داخل ہوئے ہیں اب یہ رسول خدا کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس مال و دولت تھی، جب تو نے میری گستاخی کی، میرے شان میں نازیبہ کلمات دیے، اور اب تو دوبارہ مجھے رسول خدا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اسلام میں سلام کا جواب دینا واجب ہے. رسول کہتے ہیں ہاں سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن اپنے آپ کو کہلانے میں فرق ہے اور حقیقی مومن ہونے میں فرق ہے. پروردگار کا یہ رسول کہتا ہے کہ جب تک اس کا ایمان پوشیدہ تھا اس کا احترام تھا، لیکن اب اس کا ایمان کھل کے سامنے آ گیا ہے. اسی مومن کی پہچان میں اکثر روایتیں ملتی ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ مومن کی 5 صفات ہیں. کیا کیا صفات ہیں؟ پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. دن میں 51 رکعت نماز مومن پڑھتا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے کہ جس میں سے 17 رکعت نماز جو ہے وہ واجب ہے، اس کے علاوہ 11 رکعت نماز شب اور باقی نافلہ نمازیں. مومن دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. دوسری جو امام نے پہچان بتائی وہ یہ کہ وہ روز 40 کربلا معلّہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے اور زیارت 40 پڑھتا ہے. اچھا اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ہر سال کربلا کی زیارت کو جا سکیں، تو اس کا حل جو دیگر روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ جو شخص اپنے گھر کی چھت پہ جا کے بھی امام حسین کی زیارت پڑھے تو اسے ویسا ہی ثواب ملتا ہے کہ جیسا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے کربلا میں زیارت پڑھی. تیسری صفت جو امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مومن سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. اچھا اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عقیق کی انگوٹھی، عقیق کی کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے آگے ولایت امام علی علیہ السلام کو پیش کیا. جس پانی کے آگے پیش کیا، اور جس پانی نے ولایت اہل بیت کو، ولایت امام علی علیہ السلام کو قبول کیا، وہ پانی شیریں ہو گیا. جس نے ولایت کا انکار کیا وہ پانی کڑوا ہو گیا. جس پھل نے ولایت کو قبول کیا وہ پھل میٹھا ہو گیا. جس پھل نے ولایت کا انکار کیا وہ پھل کڑوا ہو گیا. اسی طرح پتھر، جس پتھر نے ولایت علی کا اقرار کیا وہ لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بن گیا، اور جس پتھر نے ولایت کا انکار کیا وہ لوگوں کے پاؤں کے قدموں تلے آنے لگا. عقیق کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ولایت علی علیہ السلام عقیق کے سامنے رکھی، پتھروں کے سامنے رکھی، تو سب سے پہلے جس پتھر نے ولایت کو قبول کیا وہ یہ عقیق کا پتھر تھا. امام فرماتے ہیں کہ مومن اپنے سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. چوتھی صفت جو امام نے بتائی وہ یہ کہ وہ مٹی پہ، خاک پہ سجدہ کرتا ہے. خاک پہ سجدہ کرنے کی فضیلت کتنی ہے، امپورٹنس کیا ہے، اور اگر خاک شفا ہو کہ جس پہ سجدہ کیا جا رہا ہو،
روایت یہ کہتی ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اس کے گناہ یہ بات عرش تک پہنچانے میں، آسمانوں تک پہنچانے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ گناہ زیادہ ہیں تو یہ بات عرش تک نہیں جا سکتی، لیکن جب وہ خاک پہ سجدہ کرتا ہے، خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، تو اب یہ خاک شفا کی برکت ہے کہ اس کی یہ بات، یہ ذکر عرش الہی تک پہنچایا کرتی ہے۔ پانچویں صفت اور آخری صفت جو امام حسن عسکری بیان کرتے ہیں مومن کی، وہ یہ کہ نماز میں بسم اللہ بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ظہر اثر کی نماز جو ہے وہ اخفاتی ہیں، آہستہ پڑھنے ہیں، لیکن مومن کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہر نماز میں بسم اللہ بآواز بلند پڑھا کرتا ہے۔ مومن کی علامت بہت ساری ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن وہ شخص ہے کہ باقی مومنین اسے اپنے مال میں، اپنے خون میں امانت دار جانے، یعنی وہ امین ہو۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں امانتوں میں۔ بچوں کے لیول پہ دیکھیں، مثال کے طور پہ اسکول میں کسی بچے کی کاپی آپ کے پاس آ گئی، کسی بچے کی پین یا پینسل آپ کے پاس آ گئی، تو یہ اب آپ کے پاس امانت ہے۔ اور رسول خدا فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو امانت کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ امانتوں میں بہت ساری اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی دوست نے راز بتایا، اب مومن اگر ہے تو چونکہ یہ راز بھی اس کے پاس امانت ہے، اب اس امانت میں وہ امین رہے گا تو یہ مومن کی علامت ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال اور سب سے اہم سوال وہ یہ کہ کیا انسان جب مومن ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو کیا وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ نہیں۔ مومن ہو جانا بھی انسان کی کمال نہیں ہے، انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ انسان کا کمال کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے۔ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اب جب تم مومن ہو گئے ہو، تو مومن کی صفات تک جب تم پہنچ چکے ہو، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا، آپ جس طرح آپ گیمز کھیلتے ہیں، گیمز میں لیول ہوتے ہیں، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، اور اس سے پھر جو سیکنڈ لیول کراس کر لیتا ہے پھر تھرڈ لیول، پھر فورتھ لیول، اسی طرح یہ بھی ہے۔ ایک عام انسان لیول 1 پہ ہے، اب جب اسے لیول 2 پہ جانا ہے تو اب اسے مسلم ہونا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو لیول 3 کون سا ہے؟ وہ ایمان کا، مومن کا لیول ہے۔ لیول 3 جب کراس کرے گا تو اب اس کے پاس لیول آئے گا تقوی کا لیول، متقی۔ اب یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس صفت کا نام ہے کہ جو انسان اپنے اندر اس طرح سے لائے کہ وہ پروردگار عالم کا خوف اپنے دل میں رکھے، اس کے ہر عمل سے تقوی ظاہر ہو، یعنی اس کا ہر ایک ایک کام جو وہ کرتا ہو تو لگے کہ ہاں واقعی یہ ایک متقی شخص کا کام ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں حقیقی مومن اور حقیقی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔